ناظرین، آج کی ہماری یہ سچی کہانی ایک ایسے کمانڈو کی ہے جس نے سپر پاور کے سامنے بہادری و شجاعت کی ایسی داستان رقم کی جو آج کے دور میں ایسا سوچنا بھی شاید ممکن نہیں۔ تو آئیے اور اپنی دل کی دھڑکنوں پر قابو رکھتے ہوئے ملاحظہ فرمائے۔ ناظرین، حضرت عمر بن خطاب نے روم سے لڑنے کے لیے ایک فوجی دستہ روانہ کیا۔ اس دستے میں ایک نوجوان سپاہی صحابی عبداللہ بن حذافہ بھی شامل تھے۔ دوستو، مسلمانوں اور کیسر کی فوج کے درمیان خونریز لڑائی کا آغاز ہوا۔ کیسر مسلمانوں کی بہادری اور ثابت قدمی پر حیران ہوا اور حکم دیا کہ مسلمانوں کا کوئی جنگی قیدی ہو تو اسے حاضر کیا جائے۔ عبداللہ بن حذافہ کو لا کر حاضر کیا گیا، جن کی ہاتھوں اور پاؤں میں ہتھکڑیاں تھی۔ ناظرین، کیسر نے جب ان سے بات چیت شروع کی تو اس کی ذہانت سے حیران رہ گیا اور ان کے درمیان مکالمہ شروع ہوا۔ دوستو، کیسر نے عبداللہ بن حذافہ سے کہا کہ نصرانیت قبول کر لے، تمہیں رہا کر دوں گا، جس پر صحابی رسول نے جواب دیا، ایسا ممکن نہیں۔ کیسر نے اپنی اگلی تجویز پیش کی، نصرانیت قبول کر لے، آدھی سلطنت تمہیں دے دوں گا۔ صحابی رسول نے اس بار جو جواب دیا، اس نے محل میں موجود لوگوں کو حیران کر دیا۔ اللہ کی قسم، اگر تم مجھے اپنی پوری مملکت عرب و عجم کی حکومت بھی دے دو تو میں پلک جھپکنے کے برابر بھی اپنی دین سے منہ نہیں موڑوں گا۔ جس کے بعد کیسر غضبناک حالت میں کہنے لگا، میں تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ صحابی رسول عبداللہ بن حذافہ نے جواب دیا کہ ہم شہادت کے لیے ترستے ہیں، یہ تمہارا احسان ہوگا۔ ناظرین، اس کے بعد کیسر نے حکم دیا کہ ان کو ایک ستون پر لٹکا کر ان کے آس پاس تیروں کی بارش کی جائے اور پھر اس کو عیسائیت قبول کرنے یا موت کو گلے لگانے میں سے ایک بات کا اختیار دیا جائے۔ ناظرین، جب کیسر نے دیکھا کہ اس سے بھی بات نہیں بنی اور وہ کسی حال میں اسلام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، تو حکم دیا کہ اس کو قید میں ڈال دیا جائے اور کھانا پینا بند کر دیا جائے۔ دوستو، صحابی رسول کو کئی دن تک کھانا پینا نہیں دیا گیا، یہاں تک کہ بھوک اور پیاس سے موت کے قریب ہو گئے۔ تو کیسر کے حکم سے شراب اور خنزیر کا گوشت ان کے سامنے پیش کیا گیا۔ دوستو، جب صحابی رسول نے یہ دیکھا تو فرمایا، اللہ کی قسم، مجھے معلوم ہے کہ میں وہی پریشان حال ہوں جس کے لیے یہ کھانا حلال ہے، مگر میں کفار کو خوش نہیں کرنا چاہتا، اور یہ کہہ کر کھانے کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ ناظرین، یہ بات جب کیسر کو بتائی گئی تو اس نے عبداللہ کے لیے بہترین کھانا لانے کا حکم دیا۔ اس کے بعد ایک انتہائی خوبصورت اور حسین و جمیل لڑکی کو ان کے پاس بھیجا گیا تاکہ ان کو چھیڑے اور فحاشی کا مظاہرہ کرے۔ ناظرین، انتہائی خوبصورت اور فحاش لڑکی نے بہت کوشش کی، مگر صحابی رسول نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی اور مسلسل اللہ کی ذکر میں مشغول رہے۔ ناظرین، جب لڑکی نے یہ منظر دیکھا تو غصے سے باہر چلی آئی اور کہا کہ یہ کیسا آدمی ہے، میں سمجھ نہ سکی کہ وہ آخر انسان ہے یا کوئی پتھر۔ ناظرین، جب ظالم کیسر کا ہر حربہ ناکام ہوا اور وہ عبداللہ کے بارے میں مکمل مایوس ہوا تو ایک پیتل کی دیگ منگوائی اور اس میں تیل ڈال کر خوب گرم کیا گیا۔ دوستو، عبداللہ بن حذافہ کو اس دیگ کے سامنے لایا گیا اور ایک دوسرے مسلمان قیدی کو زنجیروں سے باندھ کر ابلتے تیل میں ڈالا گیا، جن کی ایک چیخ نکلی اور چند سیکنڈ میں مسلمان قیدی کی اڈیاں الگ ہو گئی اور تیل کی اوپر تیرنے لگی۔ اب ایک بار پھر کیسر عبداللہ کی جانب متوجہ ہوا اور نصرانیت قبول کرنے اور اسلام چھوڑنے کی پیشکش کی، مگر عبداللہ بن حذافہ نے اس بار بھی اسلام چھوڑنے سے انکار کیا۔ ناظرین، کیسر غصے سے پاگل ہونے لگا اور حکم دیا کہ اس دیگ میں موجود تیل اٹھا کر عبداللہ کے سر پر ڈال دیا جائے۔ جب کیسر کے کرندوں نے دیگ اٹھا کر عبداللہ کے قریب کیا اور اس کی تپش کو عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کیا تو وہ رونے لگا۔ ناظرین، یہ دیکھ کر کیسر خوشی سے جھومنے لگا اور کہا، عیسائی بن جاؤ، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے اور جواب دیا، بالکل نہیں۔ کیسر نے حیرانگی کے عالم میں پوچھا، پھر رویا کیوں؟ ناظرین، عبداللہ بن حذافہ نے جواب دیا، اللہ کی قسم میں اس لیے رو رہا ہوں، میری تمنا ہے کہ میرے سر کے بالوں کے برابر جانیں ہو اور وہ ہر بار اللہ کی راہ میں قربان ہو جائے۔ ناظرین، یہ سن کر کیسر اور تمام درباری سکتے میں پڑ گئے۔ کیسر نے عبداللہ سے کہا کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ تم میرے سر کو بوسہ دو اور میں تمہیں رہا کر دوں؟ دوستو، اس بار صحابی رسول کا جواب بھی سنیے، اگر میرے ساتھ تمام مسلمان قیدیوں کو رہا کرتے ہو تو میں ایسا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ناظرین، صحابی رسول نے اپنے ساتھ دوسرے مسلمانوں کو رہا کرنے کے لیے اس کافر کے سر کو بوسہ دیا اور سارے مسلمان رہا کر دیے گئے۔ ناظرین، جب واپس عمر بن خطاب کے پاس پہنچ گئے اور آپ کو واقعہ بتایا گیا تو عمر بن خطاب نے کہا کہ عبداللہ بن حذافہ کے سر کو بوسہ دینا ہر مسلمان کا فرض ہے، اور خود اٹھ کر عبداللہ کے سر کو بوسہ دیا۔ ناظرین، ہماری اولاد یہ تو جانتی ہے کہ سپر مین، آئرن مین، بیٹ مین ہیرو ہے جو کہ صرف خیالی ہے، اور اصل ہیرو کون اور کیسے ہوتے ہیں بالکل نہیں جانتے۔
दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मजीद मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे चैनल उर्दू टाइमलाइन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हफीज़ुर रहमान को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इस्लाम जिंदाबाद।